كتابه المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل وأصحابهم وأتباع عند شدائد فضل العظيم التوسل بكتابه والرحمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام يا بابا وسلم عليه الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا عظيم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وكيل قلوب المؤمنين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو جہان تتمہ دور زمان رحمت عالمیہ نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اللہ کی رضا کے لیے اسی کے فضل و توفیق کے ساتھ اسی کے گھر میں حاضر ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے. گرامی قدر حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اختتام پر ایک نہایت اہم موضوع پر ایک سوال جو پرچی کی صورت میں مجھے موصول ہوا، کوشش کروں گا کہ اس سوال کا کچھ تفصیلی جواب آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر سکوں. دو مختلف چیزیں ہیں جن کو باہم جوڑ کر ایک تعصب دیا جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں باہم متضاد ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں تضاد نہیں ہوتا. جس کی مثال میں اس سے قبل بھی ایک مرتبہ دے چکا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مائک بلند ہے تو ایک شخص کہے گا کہ نہیں صاحب یہ مائک تو نیچے ہے، اس سے تو یہ فانوس بلند ہے. تو جواب دینے والا اپنی بات کی وضاحت میں کہے گا کہ مائک بلند ہے اس منبر سے، اس فرش سے، اس کتاب سے، یعنی جو اس کے نیچے چیزیں ہیں ان سے بلند ہے، جو اس کے اوپر ہے ان سے بلندی کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مائک کو بلند کہہ دیا گیا ہے تو اس پر اور کسی قسم کی وضاحت کی اجازت نہیں ہے. یعنی کوئی کہہ دے کہ بھئی مائک بلند ہے تو اب اس کہنے والے کو یہ کہا جائے کہ اب اس پر تمہیں کوئی وضاحت نہیں دینی اور تیری کوئی وضاحت قابل قبول نہیں ہے، لہذا اب ہم اس کا رد کریں گے اور رد کریں گے لائٹیں مائک سے اوپر ہے، مولوی صاحب نے جھوٹ کہہ دیا کہ مائک اوپر ہے، یہ چھت مائک سے اوپر ہے، مولوی صاحب نے جھوٹ کہہ دیا کہ مائک اوپر ہے، پنکھے اوپر ہے جبکہ مولوی صاحب نے کہہ دیا مائک اوپر ہے. تو مولوی صاحب کی وضاحت سننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ قضیہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمیشہ سے اہل سنت کے باغیوں کی جانب سے ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی ان کے پاس ان کے دامن میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو اہل سنت کے
متفقہ عقائد و نظریات اور معمولات کے خلاف پیش کر سکیں، تو اس قسم کی باتیں جن کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جن کی بنیاد اتہام پر ہو، جن کی بنیاد بہتان پر ہو، اور جس میں وضاحت کی گنجائش نہ دے، سمجھ لیجیے کہ یہ شخص اپنے ساتھ بھی دو نمبری کر رہا ہے، اور جس سے یہ ہم کلام ہے اس کے ساتھ بھی دو نمبری کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، اور اس کی وضاحت امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے معمولات سے، اپنے معاملات سے اس بات پر مہر ثبت فرما دی، اور امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت اپنے اعتقادات، اپنے معمولات کو اللہ کے قرآن کی روشنی میں حق جانتے اور مانتے ہیں، نبی اکرم کے فرمان کی روشنی میں حق جانتے اور مانتے ہیں، اور امت کی 14 صدیوں کی جو سلسلہ ہے، یہ جو سند ہے، اس سند کی بنیاد پر حق اور سچ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس بات کا اظہار انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن ہو کر رہے گا کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے وہاں اہل حق حضور علیہ السلام کی معیت میں جنت میں جائیں گے۔ تو ہمارے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سو جو سوال کیا گیا ہے اس میں دو الگ چیزوں کو باہم جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سوال کرنے والے کا اپنا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ اگرچہ یہاں پر ایک لفظ سے، لفظ ہم سے، یعنی ہم بریلوی سے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیدی امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توضیحات و تشریحات کے قائل ہیں، لیکن بہرحال جو سوال ہے دو مختلف چیزوں کو باہم جوڑ کر اس میں سے ایک نتیجہ ایسا اخذ کیا جا رہا ہے جو سراسر باطل ہے اور باطلوں کا اعلیٰ کار رہا ہے، ہمیشہ سے یہ طریقہ واردات رہا ہے۔ دور جدید میں یہی طریقہ واردات مرزا محمد علی جیگنی اس نے بھی اختیار کیا ہے، وہ بھی انہی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، انہی مسائل کے حوالے سے شورش بپا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرنے کے لیے، اہل اسلام کا ایمان ڈگمگانے کے لیے یہی بات کہتا ہے۔ دیکھیں جی حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں آ جاتا ہے جی نماز کے اوقات کے باہر بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام میں کوئی بھی خرابی ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور وہ حدیث شریف کا سہارا لے کر، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا سہارا لے کر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ دی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی پڑھ دیا۔ ان دونوں چیزوں کے پڑھنے کے بعد ایک عام شخص کو، ایک عام قاری کو، ایک عام سامع کو یہ محسوس ہوتا ہے شاید جو بات اس سے اخذ کی جا رہی ہے بالکل وہی حق ہے، اور باقی جتنے علماء، مولوی، ائمہ، فقہاء جو بیان کرتے ہیں معاذ اللہ وہ حق نہیں۔ تو اب اس ضمن میں اس آیت کو کا ترجمہ لکھ کر یہ سوال یہ ہوا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی جیسے کہ ہم ہیں، ہماری نماز دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں۔ اب یہ سوال ایسا ہے کہ جس سوال کی تفصیل کچھ میں نے ابتداء تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دو چیزوں کو باہم ملا کر جب نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کو علم منطق کی روح میں یوں سمجھ لیں سغرا کبرا ملا کر تو نتیجہ نکالنا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ سغرا کا تعلق کبرا سے نہ ہو، یہ اصطلاحات ہے، یہ خواتین کے نام مت سمجھیے گا، یہ اصطلاحات ہے علم منطق کی۔
یعنی پہلا نتیجہ اور علم جو ہے اس کو سغرا کا لفظ دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، دوسرا علم یا معلومات جو ہے اس کو کبرا کا، اور دونوں ایسی ہوں کہ باہم متصل ہوں، ملتی ہوں، میل کھاتی ہوں، اور ان سے مل کر ایک نتیجہ نکلتا ہو۔ اور اگر دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے کہ کوئی ملاپ اور تعلق ان کا بنتا ہی نہیں ہے تو پھر سغرا و کبرا درست نہیں تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیے، ایک شخص یہ کہے کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں تو اس کا جواب کیا نکلے گا؟ 4۔ بڑی آسانی سے آپ ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب ایک بندہ یہ سوال کر دے کہ 2 جمع 2 6 کیسے ہوتے ہیں، تو ایمان سے بتائیے گا سوال درست ہوا؟ بھئی جب 2 اور جمع 2 آپ نے کہہ دیا ہے تو اب 6 ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو سوال ہی سرے سے بنیاداً غلط ہے۔ تو اس طریقے سے اب دیکھنے کو تو یہ لگتا ہے 2 جمع 2 6 کیسے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں 2 اور جمع 2 پھر 6 کیسے ہوتے ہیں، 2 الگ الگ معلومات ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ سوال ہیں، ان کو ملا کے ایک سوال بنایا گیا، تو اس سوال کا کوئی جواب میسر نہیں۔ وہ ایک استاد نے بچے سے پوچھا نا تو سوال پہلے پوچھ لی تو بچے نے تو جواب دے دیا، بچہ پوچھنے لگا استاد جی اب آپ بھی کوئی جواب دیں، اس نے کہا ادھر پوچھو کیا پوچھتے ہیں، اس نے کہا 2 جمع 2 6 کیسے ہوتے ہیں، اسی قسم کا سوال کر دیا۔ استاد سوچ میں پڑ گیا جی میں ریاضی دان ہوں، مجھے نہیں پتا یہ 2 جمع 2 6 کیسے ہوتے ہیں، بچے آپ بتا دو۔ اس نے کہا استاد جی غلطی سے، بات سمجھے آپ، جواب کیا نکلا؟ غلطی سے، یعنی سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ تو جب ہم آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھتے ہیں، اس کو اس چیز سے ملانا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام فرقوں کو آپس میں اکٹھے رکھو، یعنی فرقے اکٹھے کر کے رکھو، تفرقے میں نہ پڑھو، الگ الگ فرقہ نہ گنو، جو بھی امام ملتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو ہو جائے گی، یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے۔ لا تفرقوا کا یہاں ہرگز یہ معنی نہیں۔ اور دوسرا جو حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان طیب ہے، 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے جی سنن نسائی شریف، حدیث کا نمبر ہے 775، اس سے کسی کے ساتھ ملتی جلتی حدیث ہے 776، اور ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے 431 نمبر، اور یہی حدیث شریف مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت امام بخاری بھی اس کو لے کر کے آئے، اور جامع ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے، اور حدیث کی دیگر مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ کے حدیث پر غور کیجیے۔ حضرت امام نسائی نے ایک باب باندھا ہے، توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ، میں کوشش کرتا ہوں سب کے لفظوں میں سمجھاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ اپنی سمجھ کا اظہار کرتے ہیں نا بھی سانو گل پہنچ رہی ہے تو مینوں بڑی تسلی ہوگی، یقین بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ یار جن دوستوں کے لیے محنت کر کے آئے ہیں اور آپ کے لیے علم کی بات، پڑھی لکھی بات رکھ رہے ہیں تحقیق کے ساتھ، تو آپ اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سارا پتہ نہیں کتنے کلو خور بات جاتا ہے، اس لیے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہا کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ سمجھیے گرامی قدر حاضرین، حدیث شریف ہے، حضرت امام نسائی اس کو لے کے آئے، اور امام نسائی نے ایک پورا باب باندھا ہے۔ باب کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ باب کا نام کیا ہے، اور چونکہ باب کا نام اس حدیث کے باب کے باندھنے والے محدث کی فہم کا پتہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث سے ہمارے ائمہ، ہمارے بڑے وہ کیا سمجھے ہیں، ان کے نزدیک معنی کیا ہے۔ تو دیکھیے جیسے میلاد النبی لفظ ہے تو میلاد النبی پر کتنا شور و غوغا ہوتا ہے، میلاد میں بھی نہیں لکھا ہوا جی، میلاد حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ تو جب کہ حضرت امام ترمذی نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام ترمذی بھی میلاد منانے والے تھے جی۔ تو باب باندھا جانا محدث کی اس کتاب کے مصنف کی فہم کا پتہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام نسائی نے اس پر باب کیا باندھا، باب کا نام ہے الصلاۃ مع ائمۃ الجور،
یعنی جو ظالم اور جابر اور برے اور گندے حکمران ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم، یعنی وہ جو بدعتی ہیں، یعنی وہ جو اسلام کی بنیادوں کو خراب کرنے والے، یعنی وہ جن کے عقیدے، جن کے نظریے، جن کے معمولات شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم۔ یہ باب اور اس کے تحت یہ حدیثیں لے کے آئے، 2 حدیثیں یہ ہیں، ان میں سے ایک ذکر کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیث شریف سنے، میں صرف اس کی آخری لفظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابتدا میں وہ طویل حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ جو مدعا ہے اپنا وہ میں آپ حضرات کے دلوں میں اتار سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر کوئی شخص اہل بدعت میں سے ہو، اہل بدعت میں سے ہونے کا مفہوم یہاں حدیث شریف میں مینشن ہے، یعنی وہ نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھنے والا ہو، اور جابر ہو، ظالم ہو، حاکم ہو، جس طرح بادشاہ وقت ہے یہ حکومت کہہ رہے بھی گل کہنی مننی پڑنی تمہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی پالیسی ہے یہ تمہیں ماننی پڑے گی، نہیں مانو گے تو پرچے درج ہو جائیں گے، نہیں مانو گے تمہیں جبر اور ڈھونس جھیلنا پڑے گا، تمہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور کوئی ایسا شخص ہے جو جابر ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو جو ہے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جو بغیر وقت کے نماز پڑھاتا ہے اور کہتا ہے امام کے پیچھے اس کے وقت کے علاوہ پڑھو، تو کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے؟ حضور نماز کا وقت ہی نہیں، تو یہ اتنا سادہ سا مسئلہ ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ نماز پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، محبت سے بولیے، نماز ہوتی نہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی تکلیف ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اب سنیے جی، توجہ کیجیے گا، دھیان رکھیے، نبی کریم علیہ السلام نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، فرمایا تو ایسا کر لیا کر کہ اگر کوئی ظالم ہے نا، جابر ہے، بغیر وقت کے نماز پڑھا رہا ہے یا زبردستی کر رہا ہے، تو تم ایسا کیا کرو نماز اس کے وقت میں پڑھ لیا کرو، لیکن جب وہ پڑھائے نا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا، جب وہ پڑھائے نا جو ظلم کرنے والا ہے، جبر کرنے والا ہے، جس سے سزا کا خوف ہے، ڈر ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اور وقت اس کے ساتھ بھی جا کے نماز پڑھ لیا کرو، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، کہ وہ نماز پڑھی ہوئی تمہارے لیے اللہ نفل میں شمار فرما لے گا۔ حدیث سن لی، اس کا پس منظر بھی سن لیا، حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب مرزا جرمی اور اس کے حواری، یہ صرف مرزا جرمی کی بات نہیں ہے، دیامنہ اور وہابیہ اہل اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، اور حدیث پڑھ کے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں، دیکھیں جی اس شخص کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو جہاں بھی نماز مل جائے کوئی بھی امام ہو اس کا عقیدہ اثر نہیں کرے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آج غیر مبلغین کا ایک بہت بڑا محدث، جس کو وہ بہت بڑا محدث گنتے ہیں، مانتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی جس کو مرزا جیل بھی اپنا بابا مانتا ہے، اس نے اس حدیث کے تحت میں یہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو مرزا جیل میں یا غیر مقلدین اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی کوئی بدعتی بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے، خیر پڑھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد وہ پتہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب سنیوں کو بھی چاہیے کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی جی، اور ہمارے لیے کیا الزام دیتے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی ہے نا یہ امام احمد رضا کا فتویٰ مانتے ہیں بس، اور وہ تو یہی بڑے ڈالے، انہوں نے فتوی ایسے دے دیے، یہ جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ جو حدیث کہتی ہے نا کہ کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو پڑھ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، بریلویوں کی اتباع جائز نہیں، درست نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اور آیت کیا پڑھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے سنی مسلمانوں کو. وہ دیکھیں نا جی قرآن کی اتباع کر رہے ہیں اور ہم امام احمد رضا کی بات مان رہے ہیں. اب یہاں دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جن کو یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے, اعتراض پورا سمجھ میں آ گیا ہے, طریقہ واردات سمجھ میں آ گیا ہے, وہ ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ. کچھ بندے ہیں جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کوشش کی ہے آسان لفظوں میں کروں, لیکن ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ تو اگلا مسئلہ بالکل آئینے کی طرح, شیشے کی طرح واضح ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ حدیث حق ہے, اس کے ساتھ ملتی جلتی جتنی حدیثیں حق ہے. اگر کوئی شخص ائمہ جور میں سے ہو, یعنی کوئی امام ایسا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ ائمہ جور میں ایک مسئلہ یہ بھی چھوڑ لیں, کوئی بندہ آرمی میں سپاہی ہے تو جو اس کا امام مقرر کیا گیا ہے اس کی کیا کہتے ہیں بیرک میں یا جہاں وہ رہتا ہے اس کی پلٹن میں, جی اس کے بیچ میں جو جس مسجد میں نماز پڑھتی ہے وہاں جو امام ہے وہ امام کا مطلب ہے, یا کچھ ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہیں, یا وہ کرتا ہے فسق میں مبتلا ہے, یا ظالم ہے, جابر ہے, یا جبر والوں کا عقیدہ اور نظریہ نافذ کرنے والا ہے, ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اب یہ سمجھنے سے پہلے اس خاکے کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں, انشاءاللہ قیامت آ جائے گی لیکن کوئی بد مذہب آپ کا ایمان نہیں لوٹ سکے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور بولو میں نے بڑی محنت کی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. کیوں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. امام احمد رضا نے اپنے فتوے نہیں دیے, میرے امام نے وہ فتویٰ دیا جو عقیدہ امام بخاری کا بھی ہے, امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے, مولا علی کا بھی ہے, صدیق اکبر کا بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر کے تعلق سے بھی یہ حدیث بیان کر کے اسی قسم کی بات کہی جاتی ہے, لیکن دو چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے. وہ دو چیزیں جس کی مثال میں نے اختتام دی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے دقت کرتے ہیں یہ الیکٹرک چیزیں ہیں تو جو کرنٹ ہوتا ہے نا وہ اللہ کھینچ لیتا ہے. ساڑھے جو مولوی ہے تو جی حال پڑا ہو جاتا ہے. تو بادام کھانے والے, دیسی گھی کھانے والے مولوی, ان کا نظام چلتا ہے. اسی ہمارے بندے سوکھی روٹی کھانا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائے. سبحان اللہ. لگا دیں ایک بار مہربانی کریں, 2 منٹ لگا دیں. یہ آپ 2 منٹ لگا لینا, میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ میں اگلا پورا ہفتہ گلا پکڑ کے بیٹھا رہوں. کیا خیال ہے؟ مہربانی کریں ذرا درود پاک پڑھ لیں آپ ذرا. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. توجہ ہے جی, جی آواز ہے جی. سبحان اللہ. اللہ برکت دے آپ صاحب کو ذرا. سبحان اللہ. دو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں بالکل بڑی تسلی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, سبب کے طور پر سمجھ رہے ہیں. بدعت کہ جس بدعتی کے احکام قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں نا, اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. اگر مکس کریں گے تو احکام کبھی سمجھ نہیں آئے گا. بندہ اسی طرح کسی بندے کے پھیر میں آ جائے گا, وہ جو بات کسی نے کہہ دی بندہ پیچھے چل پڑے گا. 2 قسمیں ہیں. پہلی ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت غیر مکفرہ, جس کو بدعت مفسقہ بھی کہتے ہیں. یہ 2 قسم ہو گئی, مکفرہ اور مفسقہ یا غیر مکفرہ, 2 قسم ہو گئی. اب ان دونوں قسموں کے احکام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں قسموں کے احکام میں زمین آسمان کا فرق ہے. بدعت غیر مکفرہ کو اگر بدعت مکفرہ والا حکم لگا دیا جائے تب بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, اور بدعت مکفرہ والا کو اگر بدعت غیر مکفرہ والا حکم لگا دیا جائے ایمان تب بھی سلامت رہنا نہیں. دونوں کی الگ الگ حد بندیاں ہیں, الگ الگ احکام ہیں.
جدا جدا ان کے اپنے اپنے درجے ہیں، اپنے درجوں میں دلیل کی حجیت اور مضبوطی کے معیار بھی الگ الگ ہیں۔ یعنی ایک چیز بدعت مکفرہ ثابت ہو رہی ہے، اس کے لیے دلیل اور طرح کی ہے، اور ایک بدعت غیر مکفرہ ہے، اس کے لیے دلیل اور طرح کی ہے۔ اب دیکھیے اتنا زمین آسمان کا فرق مٹایا جا سکتا نہیں۔ اب ان دو قسموں میں سے میں آپ کو چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ بدعت مکفرہ اس کی چند اقسام ہیں، جیسے اللہ کے بارے میں کوئی شخص عقیدہ رکھے کفریہ۔ کون سا عقیدہ رکھے؟ اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ مثال کے طور پر چند عقیدے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے بھی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، تو یہ بدعت مکفرہ ہے، اس پر حکم کفر ہے۔ اور بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے بالاجماع، جملے پر غور کیجیے گا، بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے بالاجماع نماز باطل ہے، حرام ہے، سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ بے شک فتویٰ سمجھ آ گیا؟ اب بدعت مکفرہ سمجھنے کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو رب کی شان کے لائق نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جسم والا ہے، مجسم ہے، رب کا جسم ثابت کیا جائے اللہ کے لیے، جسم کو ثابت کرے، بدعت مکفرہ ہے۔ اس کے پیچھے نماز حرام ہے، باطل ہے، بالکل سرے سے ہوگی نہیں۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ امام احمد رضا، میں نے کہا نہیں، امام احمد رضا کے امام کے امام کے امام کے امام کے بھی امام، اور یہ میں نے کہ بھی کہاں کیا دیا نا، اس کے درمیان میں بھی کم از کم 50 سے زیادہ واسطے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا بولے بھائی آواز نہ چلی جائے۔ میں ثابت کرتا ہوں، ابھی عبادت پڑھ کے سناؤں گا، توجہ کیجیے گا ذرا۔ رب کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، یہ عقیدہ رکھنا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ مجیز ہے، جسم والا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی جہت اور مکان ہے، یعنی اللہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اور اللہ کی جہت ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اللہ کو جہت والا ماننا، اور وہ صفات جو ثبوتیہ ہیں، یعنی جو رب کی شان ہے، ان کا کوئی انکار کرے، یہ بھی بدعت مکفرہ ہے۔ اور وہ صفات جو رب کے لیے ثبوتیہ نہیں بلکہ سلبیہ ہے، ان کا رب کے بارے میں اقرار کرنا، یہ بھی بدعت مکفرہ ہے، یہ کفر ہے۔ اور جو ایسے عقیدے کا مالک ہو، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں، توجہ کیجیے گا، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں۔ اب غور سے، اس سے پہلے کہ میں فتویٰ پڑھ کے سناؤں، بلکہ پہلے فتویٰ پڑھ دیتا ہوں، غور کیجیے گا توجہ سے۔ کتاب کا نام ہے خلق افعال العبادات، خلق افعال العباد، اس کے مصنف ہیں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 11 پر آپ حضرت سیدی امام اپنے استاد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بالکل مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی کوئی بات نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کس بات میں؟ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کہ میں نماز پڑھوں یا کوئی شخص نماز پڑھے، کس کے پیچھے؟ فرمایا جہمی کے پیچھے، یہ جہمی ہے عقیدے کے مالک ہے، یا قدری کے پیچھے، یا رافضی کے پیچھے، یعنی بد عقیدہ کے پیچھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں کہ میں نماز پڑھوں، کہ میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھوں کسی رافضی کے پیچھے، بد عقیدہ کے پیچھے۔ ام صلیت خلف الیہود والنصارى، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے سامنے پیچھے نماز ادا کرنا۔ اللہ اکبر، غور کی فرمایا آپ نے ذرا، فرمایا یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ بولو جی، نماز ہو سکتی ہے یہودی عیسائی کے پیچھے؟ وضو بھی کرتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ نہیں۔ فرمایا جیسے یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعت مکفرہ والوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں۔
इमाम बुखारी ने नकल फरमाया। इमाम साहब फरमाते हैं वला युसल्लिमु अलैहिम, फरमाया अगर रसूलुल्लाह के गुलाम हो तो जो अहले बिदअत मुकफ्फिरा है उनसे सलाम भी मत लेना। सुभान अल्लाह, बेशक। जो यारियां लगाते हो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? बेशक। जो कहते हैं जी खैर है सारे इको जे ने, क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? इमाम साहब फरमाते वला युसल्लिमु अलैहिम, उनसे सलाम भी ना लेना। वला युआदूना, अगर बीमार पड़ जाए तो पता लेने भी ना जाना। बेशक। इसलिए कि वो बिदअत मुकफ्फिरा के मुर्तकिब है, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक बाकी मौजूद है नहीं। पगड़ी देख के नहीं, हाँ जुबा कुबा देख के नहीं, मस्जिद में नाश्ते देख के नहीं, ज्यादा उमदा मस्जिद देख के नहीं, उनके हाँ ज्यादा अच्छा मजेदार लंगर पकता देख के न चले जाना, उनकी आदत को भी न जाना। वला युराकी होना, उनके साथ निकाह भी न करना। ये इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल है। इमाम बुखारी लिख रहे हैं, फरमाया वला यशहदूना, जनाजे में शिरकत भी न करना। वला तुकलु ज़बाइहुम, वो कोई जानवर ज़बह कर दे तो उनका ज़बीहा भी खाने के लिए तैयार है नहीं ना होना। तो ये तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का फतवा है। हजरत इमाम बुखारी पता क्यों लेके आए? इसलिए कि इमाम बुखारी का अकीदा भी वही है जो इमाम अहमद इब्न हंबल का अकीदा है। सुभान अल्लाह। तो अब बताइए ये इमाम अहमद रज़ा का मसला है, ये उम्मत के सलफन खलफन हर इमाम का अकीदा वही है जो सैयदी इमाम अहमद रज़ा ने फतावा रज़विया में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। बिदअत मुकफ्फिरा के मुर्तकिब के पीछे नमाज होती नहीं, उन्होंने सलाम लेना, बोलो ऊंची आवाज ना। हो सकता है कोई आग तो रुक जाए, किसी को समझ ना हो, किसी को पता ना हो, आग से बच जाए। अल्लाह की कसम हमारा ये मिल बैठना अल्लाह कबूल फरमा लेगा अपनी बारगाह में। एक बंदा भी बच गया। वला युराकीहु, उनके साथ निकाह भी करना, बीमार पड़ जाए पता लेने भी जाना, उनको वो कोई जानवर ज़बह कर दे तो रोटी खाने भी जाना, उनका ज़बिया भी हलाल है। इनका बिदअत मुकफ्फिरा वालों का और बिदअत मुफस्सिका या बिदअत गैर मुकफ्फिरा इसका हुक्म और है। अब देखिए मिर्जा जेलवी का तरीका है वारदात। उसने वो हुक्म, वो हदीस जो बिदअत मुफस्सिका या गैर मुकफ्फिरा के बारे में थी, वो उठा के उसने हुक्म लगा दिया बिदअत मुकफ्फिरा वालों को। बात समझ आई? वारदात समझ में आई कि बिदअत मुफस्सिका अगर कोई हल्की बिदअत करता है, यानी वो बिदअत जो कुफ्र नहीं, जो शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते को तोड़ने वाली नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल और मुकर्रबान और अल्लाह के दीन के शायर की तौहीन पर मुंतज नहीं होती, अगर कोई उनके बारे में ये हुक्म बिदअत मुकफ्फिरा वाला लगाएगा, उसका अपना ईमान खतरे में पड़ जाएगा। और वो बिदअत कि जो शिर्क नहीं है, वो बिदअत जो कुफ्र नहीं है, वो बिदअत जिस पर बिदअत मुकफ्फिरा का हुक्म नहीं है, उसका हुक्म उठा के दूसरी बिदअत में लगाया जा सकता। उससे ज्यादा क्या होगा, बंदा फासिक हो जाएगा। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, बंदा गुमराह करार दिया जाएगा कि ये सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ है, लेकिन है मुसलमान, है मोमिन। लेकिन जो बिदअत मुकफ्फिरा का कायल हो, वो बंदा मुसलमान रहता नहीं। गौर कीजिए मेरे जुमले पे, मुसलमान रहता नहीं। बिदअत मुकफ्फिरा को हक जानने वाला कभी मुसलमान रहता नहीं। इमाम बुखारी ने कह दिया वो ऐसे ही है जैसे यहूदी और ईसाई है। यहूदी ईसाई मुसलमान हो सकते नहीं, तो फिर बिदअत मुकफ्फिरा वाले भी मुसलमान हो सकते किस माने में? इसलिए कि इनके पीछे नमाज बिल्कुल जायज है, सरासर बातिल है, हरगिज़ इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। अब असली सवाल आ गया। सवाल ये है, क्या वाकई जिनको आप कह रहे हैं ये बिदअत मुकफ्फिरा वाले, इनकी बिदअत मुकफ्फिरा साबित भी है कि नहीं? या जैसे ये सुन्नियों पे इल्जाम लगाते हैं, सुन्नियों ने भी खड़ के इन पर कोई इल्जाम लगा दिया है। मैंने कहा नहीं, ये वाक़अतन बिदअत मुकफ्फिरा के कायल है। उसकी चंद एक दलीलें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। किताब मेरे हाथों में वो है, ये किताब मुझे यहाँ तारीख लिखी होगी सन 2008 में। किबला अमीरुल मुजाहिदीन के भी उस्ताद हुजूर किबला उस्ताद हाफिज मोहम्मद अब्दुल शेखी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने अपने दस्तखत के साथ अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। कितनी शान वाली किताब तो सुभान अल्लाह मठी बोली सुभान अल्लाह, बुजुर्गों की दी हुई किताब। और ये वो किताब है जो अरबी ज़बान में लिखी गई,
اس کو حضور شرف ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا، اور یہ 500 دنیا بھر کے 500 غیر مقلد اور دیوبندی مدارس میں بھیجی گئی، اور ان سے کہا کہ اس کتاب کا جواب دو۔ آج تک اس کتاب کو کوئی جواب آیا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ الدعوۃ الی الفکر، یہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ علماء کا یہ حوصلہ ہے، خدا کی قسم ان کے سامنے آئینہ رکھ کے کہتے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمیں متشدد کہنے سے پہلے ان کی بدعات کا ذرا جائزہ لینا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب دیکھنا جملے کیا کیا ہے، بدعات مکفرہ کیا ہے، چند مثالیں سن لیں اور پھر دیکھیے گا کیا ان لوگوں میں ساری نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کا جسم ہے، یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی نہیں، یا یہ کہنا کہ ختم نبوت میں اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں آتا، یہ بدعت مکفرہ ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل چاہے گا الحمدللہ سینہ ٹھوک کے میدان میں بیٹھ کے دلیل دیں، اور بولو بار آواز میں ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی دلیل چاہے گا نا کہ یہ بدعت مکفرہ ہے، یہ کفر ہے، ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سامنے تو آئے، کوئی میدان تو لگائے۔ اب سنیے جملے کیا ہے، کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا علم جو ہے معاذ اللہ حضور کے علم کو رذیل چیزوں سے ذلیل چیزوں سے تشبیہ دے، یہ بھی بدعت مکفرہ ہے۔ حضور کے علم کو شیطان کے علم سے تھوڑا بتانا کہنا، یہ بھی رذیل عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے، بدعت مکفرہ ہے۔ کہ ایسے عقیدے کا قائل ہو یا ایسے عقیدے کے قائل کو درست مانے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، غیر نبی کو نبی سے افضل ماننے والا بھی بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت مولا علی باقی سارے نبیوں سے افضل ہے، تو یہ بدعت مکفرہ ہے، کفر ہے۔ ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں، رافضیوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں، جہمیوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں، وہابیوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں۔ اونچی بولو ذرا داب کے، اونچی بولو، ڈرتے کیوں جے؟ بیٹھا میں نالا سبحان اللہ۔ اور وہابیوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں، دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں، بدعت مکفرہ والوں کے پیچھے نماز سنیوں کی ہو سکتی نہیں۔ اب کیا دلیل ہے کہ یہ بدعت مکفرہ کرنے والے ہیں؟ سنو جی، پہلی دلیل بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں اصل کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں جی، کوئی دیکھنا چاہے میں حاضر ہوں۔ یہ کتاب میں اس لیے لے کے آیا، ایک تو میں نے نسبت بتائی کہ اس کے ساتھ میرے استادوں کی بڑی پیاری نسبت ہے، اور یہ کتاب کی سستی نے لکھی ہے نا حضور عبدالحکیم شرف قادری، حضور شرف ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میرے بچپن میں جب میں نے دین کا علم پڑھنا ابھی شروع کیا تھا سن 2001 میں مجھے حضور عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام طحاوی کے سلسلے کی حدیث کی سند و اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ آپ کو شاید سمجھنا ہے پوری طرح، تو یہ میں اس لیے یہ کتاب لے کے آیا، اس میں اصل کتابوں کے سکین موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ کے عبادت پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیے جی، پہلی بات کیا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کفریہ ہو۔ اب دیکھیے جی، یہ 47 نمبر صفحہ ابراہیم نے قاطعہ، اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم قاطعہ اور مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبند کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ کیا لکھتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ بولیے یہ عقیدہ کفری ہے کہ نہیں ہے؟ کفریہ بولو جی، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ان کے پیچھے نماز کو جائز سمجھے اس کا اپنا ایمان کیسے باقی رہ جائے گا؟ اب یہاں یہ جملہ کیا لکھا، یہ بھی جملہ لکھا، کہتے ہیں امکان کذب کا مسئلہ کہ اللہ سے جھوٹ بولنا ممکن ہے، کہتے ہیں یہ مسئلہ اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدماء میں اختلاف ہے، پرانے لوگوں میں اختلاف ہے، خلف بعید جائز یا ناجائز چنانچہ در محتار میں ہے، آگے وہ ساری مثال ذکر کر کے تو دعویٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بڑے لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔
تو بولیے یہ بدعت مکفرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اللہ تو مدینے لائے تھے، تھوڑا اونچی بولو، بدعت مکفرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب سنیے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ مولوی محمود حسن کیا لکھتا ہے بھوپالوی، یہ 58 نمبر صفحہ یہاں پر میرے پاس، اور یہ کتاب کا جو صفحہ ہے، ان کی اپنی کتاب کا جو نمبر ہے صفحے کا، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، 41 ہے، اور کتاب کا نام ہے الجہل المقل، مولوی محمود حسن، جو بندیوں کا بہت بڑا امام اور فقیہ مانتے ہیں اس بندے کو۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امر ابتم یہ ہے کہ صدور قبائے اور قدرت علل قبائے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امر اول کو اندہ اہل سنت بنسبت ذات خالق کائنات محال کہا جاتا ہے، تو امر دوم مسلمات میں سے ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ذات باری تعالی شانہ سے افعال قبیحہ کے صدور کی نوبت نہیں آ سکتی، لیکن افعال قبیحہ کو مثل دیگر ممکنات ذاتیہ مقدور باری جملہ اہل حق تسلیم فرماتے ہیں۔ اس کا شرح میں کر دوں، یہ عبارت آپ کے سامنے ہے، کوئی بات میں دیکھنا بھی چاہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی کہتا ہے کہ اگرچہ اللہ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، لیکن قدرت ہے اللہ کو جھوٹ پر، اور اسی لیے غیر مقلدین نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگرچہ جملہ حوصلے کے ساتھ سننا، اہل سنت کا نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حوصلے اور دلیری کے ساتھ سننا، جملہ بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ اللہ کبھی زنا کرتا نہیں ہے، لیکن قادر ہے زنا کرنے پر۔ مجھے بتائیے یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ جی گد کے بولو، اونچی بولو، یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کے بڑوں نے لکھا ہو، ان کو اپنا امام مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز کسی غیرت سے آری بندے کی تو ہو سکتی ہے، نبی کے غیرت مند غلام کی نماز ادا ہو سکتی؟ یہ اصل مسئلے ہیں میاں، یہ ختم اور درود اور اونچی آواز سے سلام پڑھنا، یا نماز کے بعد ذکر کرنا، یا ہاتھ اٹھا کے کھانے پہ دعا کرنا، جنازے کے بعد یا پہلے دعا مانگنا، اور میاں یہ مسئلے باپ کے ہیں، ان پر کوئی بات کلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت اور رب کی توحید کے خلاف جملے جو بڑوں نے لکھے، ان پر ایک لمحے کے لیے بھی توقف برداشت کیا جا سکتا نہیں۔ اب سنیے ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ ان کی اصل کتابوں کی اصل سکیم ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا۔ اب آئیے جی، کتاب ہے صراط مستقیم، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ، اور بولو بار بار سبحان اللہ۔ یہ میرے لیے بھی صحت کی دعا کر دیا کریں، سونی میری جان نہیں ہے جنہ میں صبر کرنا پڑے، اوڑی بولے ہو ناری بٹھے ہوئے سارے سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی توفیق سے ہے نا، رب جس سے دین کا جو کام لینا چاہے وہ لے لیتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ اسی نہ بھی ہوں گے تو دین کا کام تو پھر بھی ہونے رہنا، لیکن یہ رب کا فضل ہے، رب ہم سے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا بھی دلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے جی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کتاب ہے، فارسی زبان میں یہ کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور حاشیے میں بھی یہ عبارت کی تشریح و توضیح موجود ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل عبارت۔ اب یہ عبارت سننا، نبی پاک کا غلام، سارے غلاموں حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اور ہوش سے بچانا، بتانا ذرا کیا یہ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے یا معذلہ گھٹائی جا رہی ہے؟ جملہ سننا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز کے وسوسے میں اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ ورنہ نماز پڑھ رہا ہو وسوسہ آ جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر رہا ہے، یہ خیال آ جائے، آپ اندازہ کیجئے گا دو خیال، بھئی اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال کہتا ہے بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف، یہ بزرگوں کی آگے تشریح بھی کرتا ہے، کہتا ہے خواہ جناب رسالت معاب ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کہتا ہے؟ جملہ سننا، اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ کہتا ہے نماز میں کھوتے گھوڑے کا خیال آ جائے تو آ جائے، نبی کا آ گیا تو کھوتے گھوڑے کے خیال سے بھی برا ہے۔ بولیے بلند آواز سے بولیے استغفر اللہ۔ آج تک ان عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ غصہ خانہ ہے
ہٹ گئی. وہ کہتے ہیں جو لکھا ٹھیک لکھا ہے. ہم کہتے ہیں پھر ہم جو کہیں گے تو شکایت ہوگی. اپنے اپنے پجامے میں رہو تو زیادہ اچھا ہے. بے شک. اپنے لباس سے باہر نکلو گے تو ہم کھول کھول کے بتائیں گے تمہاری اصلیت کیا ہے. امام محمد رضا نے ایسا ہی نیزہ تیکھا کر کے تمہارے بڑوں کو نہیں چھیدا تھا. انہیں خبر تھی کہ اگر یہ نیزہ انہیں نہ چبھویا گیا تو یہ ساری امت کا ایمان لے کر غرق کر دیں. یہ امام محمد رضا کا احسان ہے امت پر. ایک حوالہ صرف اور پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. براہین قاطعہ اور اس کتاب کے اندر دیکھیے گا عبارت کیا لکھی ہے. یہاں صفحہ نمبر 55 ہے اور براہین قاطعہ مولوی رشید احمد گنگوئی اور اس کو رأس الفقہاء والمحدثین تاج العلماء والکاملین یہ لقب دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا محدث تھا. اور اب دیکھیے اس کا عقیدہ کیا ہے. میں کچھ ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کروں گا. آپ کے سامنے عبارت پڑھنے لگا ہوں, پورے ہوش کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت علم کی وسعت نفس سے ثابت ہوئی, فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. اب اگر بندوں کو سارے عبادت کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کی آسانی کے لیے سامنے پوری عبادت اس لیے پڑھی ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہے مولوی نے اپنی طرف سے ساری بات کہی ہے, عبادت کتاب میں یہ نہیں لکھی. اب میں وضاحت کرتا ہوں اس عبادت کی. وہ کہتا ہے شیطان کے علم پر تو دلیل موجود ہے, نبی پاک علم والے اس پر کہتا ہے کوئی دلیل موجود ہے ہی نہیں. کہتا ہے اگر شیطان کے علم سے نبی کا علم زیادہ کہا تو شرک ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ یہ بدعت مکفرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ بدعت مکفرہ ہے, یہ عقیدہ کفریہ ہے. اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ کفریہ, نبی کے بارے میں بھی عقیدہ کفریہ, ولیوں کے بارے میں بھی عقیدہ کفریہ. اور بندے پوچھے ان کے پیچھے نماز پڑھے تو ہو جائے گی. جو کہتے ہیں نا ہو جائے گی, توجہ کرنا, جو کہتے ہیں ہو جائے گی, میں انہیں کہتا ہوں تو بھی حال اس پٹھان لگ گئے. وہ ایک ان کا مولوی لکھتا ہے کہ وہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے, کچھ سیرت کی کوئی کتاب ہے, کسی مولوی کی سوانح حیات انہوں نے لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ مولوی صاحب مسئلہ پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, ہر چیز نماز نہیں ہوتی. تو پہلے وضو کرنا سیکھو اچھے طریقے سے, پھر نماز پڑھا کرو. تو ایک کوئی بندہ تھا وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہتا میں نے کتنی بار پڑھی ہے, ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ؟ جیسے بغیر وضو کے اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے نا, ایسے ہمارے بھولے سنیوں کی بھی ان کے پیچھے ہو جاتی ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ مگر نہ اہل ایمان اور غیرت مندوں کی نماز اللہ رسول کے گستاخوں کے پیچھے ہوتی نہیں. بدعت مکفرہ والوں کے پیچھے نماز جائز ہے. ہاں بدعت مفسقہ ہو جس میں فسق ثابت ہوتا ہو ان کا حکم الگ ہے, ان کا حکم اور ہے. ہاں لیکن اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے پیچھے ہرگز کسی مسلمان کی نماز جائز نہیں. یہ فتویٰ مرکز اہل سنت کا لے کے جائے, اور جو سنی جاتے ہیں نا دائیں بائیں انہیں یہ مسئلہ سمجھائیں. اگر نہیں سمجھ آتا ہم بیٹھے ہیں ادھر بھی, ہمیں پوچھو ہم بتائیں گے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پر. سبحان اللہ. حاجی صاحب ملک صاحب نے ہمیں کیوں اتنی دور سے بلا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے؟ مولوی صاحب ایسے کو ہوتے ہیں کچھ دسو, تو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا میرے بھائی؟ تو کوئی شک ہوئے تو پوچھا کرو. میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے پرچی جنہیں بھی دیتی, ہمیں اپنا موقع پہ کرنا ہے. آج کا جمعہ اسی پر ہو گیا. ابھی حالانکہ عبارتیں اگر میں پڑھنے لگوں نا, میرے پاس 70 کے قریب گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کی. کتنی عبارتیں؟ 70. ابھی میں نے 3 پڑھی ہے صرف آپ کے سامنے, صرف 3 پڑھی. 70 کے قریب, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ حیران ہو جائیں گے اتنے بڑے بدبخت ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے, نہ رسول اللہ پر ایمان ہے جیسے ماننے کا حق ہے, اور فتویٰ اہل سنت پر کہ جن کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا ذکر کرنے کے لیے پیدا ہوئے, ساری عمر آپ کے چرچے کریں گے, جب مریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کا نام
नाम लेती लेती दुनिया से हमारे ऊपर फतवे दिए, मिलाद मनाते हैं। हमने कहा अपने बड़ों की करतूतों का जवाब लाओ, सोचो, गौर करो। ऐसे नहीं हाथ बांध के आंखें बंद करके किसी के पीछे चल रहे हो तो चली जा रहे हो, थोड़ी तहकीक करो। एक नौजवान है यहाँ पर हमारे डडियाल में, बड़े बड़े अच्छे सवाल बंदा पूछते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कभी कभी भी। उम्र बंदे की छोटी चाहिए, सवाल एडे एडे बड़े करता है। तो जब वो सवाल करते हैं हमें खुशी होती है, यार इस कौम के अंदर सीखने की लगन पैदा हो गई है। और जिस दिन ये आ गई ना हमारे अंदर ये लगन, हम सवाल करें, पूछें, अपने मसले की वजाहत चाहें, अल्लाह की इज्जत की कसम है हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाबी क्या होता है और देवबंदी क्या होता है, जिनको इमाम बुखारी कह दे कि अहले बिदअत तुम्हारी निगाह में ऐसे ही है जैसे यहूदी और ईसाई है। जैसे यहूदी ईसाई के पीछे नमाज नहीं होती, नबी पाक के गुलामों की भी बिदअतियों के पीछे नमाज होती नहीं। और बिदअत मुकफ़िरा करने वालों के पीछे तो वैसे ही नमाज बातिल है, सिरे से जायज ही नहीं। अमल होगा इंशाअल्लाह, कौन अमल करेगा नहीं, सारे बंदे हजू में मैं देखा ना देखा फरिश्ते ने वेंदे पे ना अमल होगा इंशाअल्लाह। हाथ नीचे कर दें। और भूली बसरी अगर कोई नमाज पढ़ भी ली है ना इनके पीछे तो वो लौटानी है। हाँ वो लौटानी है। हुजूर ने जो फरमाया ना कि नमाज पढ़ लिया करो और वो तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी, वो भी तो मुकफ़िरा वालों के बारे में नहीं फरमाया। अगर फरमाया होता तो इमाम बुखारी का फहम उसके खिलाफ होता। इमाम बुखारी ने फरमाया वो बिदअत गैर मुकफ़िरा है जिसके बारे में ये रियायत है, जो बिदअत मुकफ़िरा है उसके मुर्तकिब के पीछे नमाज सिरे से होती नहीं। यहूदियों ईसाइयों के पीछे नमाज पढ़ने की तरह वो नमाज बातिल है, सरासर बातिल है। और जो जायज समझे उसका भी ईमान बाकी मौजूद है, अमल होगा नहीं इंशाअल्लाह। इसके लिए जरूरी है मेहरबानी करें, ये कतल मौलवियों की लड़ाइयाँ नहीं है। अगर आप समझते हैं ना कोई बंदा मिर्जा जिल्मी को बहुत ज्यादा सुनने वाला है, मैं यकीन माने जाती अपनी सरदर्दी में मैं दावत फिक्र देता हूँ, आओ बैठो पूछो, हम तुम्हें बताते हैं कि रसूलुल्लाह का दीन है क्या। कोई तुम्हारे दिमाग में शुबह है ना, जैसे मिर्जा जिल्मी ने ये शुबह डाला, बिदअत गैर मुकफ़िरा वाली हदीस को उठा के बिदअत मुकफ़िरा पर जाकर रियायत देने लगा। उस बदबख्त की बदबख्ती देखो, ये भी कहता है जैसे अहले किताब है ना यहूदी और ईसाई, उनका ज़बिया हलाल है, कहता है मिर्जाइयों का ज़बिया भी हलाल है। और हमारे बाबा जी फरमाया करते थे गैर मुकल्लद सूरा दे सूर ने ना कि ये जेडे सूरा दे सूर ने मिर्जाई उन्हां सूरा दे भी अगो सूर ने, तो जो उनके ज़बिया को हलाल के ना कहो तो क्या तवक्को तुम करोगे, उससे क्या तवक्को, वो तुम्हें दीन सिखाएगा रसूलुल्लाह का। वो जो कहे मिर्जाई जो वुज़ू करेंगे तो उनके अलाए वुज़ू चमकते हुए नजर आएंगे, मैं क्या वो तुम्हें बताएगा रसूलुल्लाह का दीन क्या और खत्म नबूवत की पावर क्या है, वो तुम्हें सिखाएगा नहीं। इमाम बुखारी बताएंगे, इमाम अहमद इब्न हंबल बताएंगे, मुजद्दिद अल-फसानी बताएंगे, इमाम अहमद रजा बताएंगे, ताताली हुजवैरी बताएंगे, हमें खादिम हुसैन नजवी नबी का दीन बताएंगे। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये मसले समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर जरूरत बाकी रही या मैंने महसूस की तो इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमे को ये जो बाकी बातें ये भी आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि ये मौजूद बार बार छिड़ते नहीं तो छिड़ गया है, जब बात तज़किरा आ गया है, बरसरे महफिल जिक्र छिड़ ही गया है, तो फिर थोड़े कपड़े और उतार लिए जाए, क्या ख्याल है, ताकि बंदे को हक तो पता चले ना हक क्या है बातिल क्या है। फिर इमाम अहमद रजा की तरफ हम बात में आएंगे और बताएंगे इमाम अहमद रजा ने जो नेज़ा छपोया है उसकी दर्द नजर से लेकर और वो रेलदारे राफिस्तान तक हर जगह इमाम अहमद रजा के नेज़े की तकलीफ आज भी है। क्यों ना हो, इसलिए कि रजा का सुखन अपनी मर्जी से नहीं था, मुस्तफा की खास निगाह इनायत से हुआ करता। अल्लाह करीम हमें सय्यद इमाम अहमद रजा के मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के सदियों पुराने हूबहू नए नकोर टनाटन अकायद व नजरियात पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।